جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ پوری زندگی پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ نظریہ، اور پھر اس پہ ڈٹ جانے کا میں رہتے ہیں۔ تو میں نے جینز پہنی ہوئی تھی تو ایک بزرگ بیٹھے تھے ساتھ، تو انہوں نے مجھے جیسے میں نے السلام علیکم دوستو، زراعت ٹی وی سے فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ہم عارف والا جا رہے ہیں روٹین کے وزٹ پہ۔ میرے ساتھ ہیں جناب وقار صاحب جو کہ سی او پیسفک ٹورزم ہے، تو آج کٹھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہمیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم جو گندم ہے پہلا پانی لگ رہا ہے، گندم پہ اکثر جگہوں پہ لگ چکا ہے، تو بہاریں ہیں ہر طرف الحمدللہ۔ کینولا کی بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہر طرف پھول ہیں، بہاریں ہیں۔ تو راستے میں جاتے جاتے ہم ڈسکس کر رہے تھے جنریشن گیپ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنریشن گیپ ہوتا کیا ہے، کہ دو نسلوں کے جو عقائد، سوچ اور جو ان کے نظریات ہیں ان کو آپ جنریشن گیپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جنریشن گیپ جو ہے جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، لیکن پاکستان کا کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر انسان، اس میں چاہے میں بھی ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے، میں اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر بندہ اپنے آبجیکٹ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اپنی اینک سے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی جو میرا تجربہ ہے، جو کچھ زندگی میں نے معاملات دیکھے ہیں وہ حرف آخر ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کسی کا تجربہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک یہ نظریہ، اور پھر اس پہ ڈٹ جانے کا نظریہ کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے، جبکہ اگر عمر کا ہی صرف رول ہوتا، ایج کا ہی صرف کردار ہوتا تجربے کی بنیاد پہ، تو پھر جو آنے والے جو ہمارے سکسیسر ہیں، جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، پھر ان کو تو کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے یہ، کہ آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے اور جو پچھلے ایرا کے جو دوست تھے، جو پچھلے ایرا کے دوست ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ اپنے ٹائم میں بالکل ٹھیک سوچتے ہوں گے، بالکل ان کی بات ٹھیک ہوگی، لیکن اب جو وقت ہے، اب جو معاملات ہیں، ان کو اب دور حاضر کے تقاضوں سے دیکھنا چاہیے کہ ڈیجیٹل ایرا ہے، لائف اتنی سپیڈی ہو گئی ہے، چیزیں بہت فاسٹ ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی آج کی نسل کی اور پرانی نسل کا جو گیپ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی، ہمارے اکثر علماء کرام بھی، وہ کہتے ہیں جی موبائل بری چیز ہے، وہ موبائل کو ہی غلط کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، موبائل کا جو استعمال ہے یہ غلط اور برا یا ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو تو آپ برا نہ کہیں نا۔ اس سے آج دیکھیں دنیا کا سارا بزنس آپ کو پتہ ہے کہ موبائلز پہ شفٹ ہو گیا ہے، ڈیجیٹائزڈ ہو گئی ہیں چیزیں، تو آپ اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، چونکہ ہمارے دور میں یہ تھا نہیں، تو ہم نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ آج کا نوجوان موبائل میں لگ گیا، بھائی جو موبائل میں لگا ہوا ہے وہ بیچارہ پتہ اپنا کوئی روزی روٹی کر رہا ہو، وہ فری لانسنگ کر رہا ہو، وہ کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہو، وہ کوئی اور اس پہ بزنس کر رہا ہو، تو آپ اس کو 1 منٹ میں رگڑ دے جاتے ہیں، اس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فارغ ہے۔ اس لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ لباس پہ ایک جگہ بات ہوئی، تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہی فتویٰ دے دیا جی پینٹ کوٹ والے تو فارغ ہیں، یہ تو لباس ہی شرعی نہیں ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو یہ مطلب ایک گیپ ہے جو آپ بھی سنتے ہوں گے، آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے۔ تو اب باہر کے ممالک میں کیا ہے کہ وہاں کا جو بزرگ ہے اس نے کیا کیا، اس نے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے 70 سال میں بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 70 سال میں بھی لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو بابے ہیں، جو بوڑھے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس جو دور کے تقاضوں کے ساتھ ڈھالا ہے، اور ان کی اور آج کی جو جنریشن ہے ان کا گیپ کم ہو گیا ہے۔ جبکہ جو ہمارے ملک میں اگر بات کریں، انڈو پاکستان کی بات کریں، تو یہاں جو گیپ ہے آئے دن بڑھ رہا ہے۔ باپ اور بیٹے کے نظریات نہیں میچ کرتے، ممکن ہے اور نیچرلی ہوتا ہے، انسان کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ان نظریات میں شدت اختیار کر جانا، ایک دوسرے کو سمجھنا نہ، چھوٹے کو صرف اس بات پہ ہی جھٹلا دینا کہ اس کا کیا تجربہ ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے۔ تو کل کا بچہ بھائی آپ کا مستقبل ہے، آپ کے ملک کا مستقبل ہے۔ اگر
اس کو گھر سے ہی کانفیڈنس نہیں ملے گا، اس کو گھر سے ہی اعتماد نہیں ملے گا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا پتہ، تو وہ بیچارہ باہر اپنا لوہا کیسے منوائے گا۔ تو یہ بڑی ایک ضروری امر ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس گیپ کو جتنا ہو سکے ہم منیمائز کریں، چیزوں کو سمجھیں، موقع دیں۔ اگر ہم اس کو موقع ہی نہیں دیں گے، اس کو پہلے دن سے یہ جھٹلا دیں گے کہ یار اس کو کیا پتہ، یہ تو بچہ ہے۔ بھائی بچے کو کوئی تھوڑا سا تجربہ کرنے دیں گے، اس کو کوئی آنرشپ دیں گے، اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالیں گے تو وہ کرے گا نا۔ جب آپ اس کو کریں نہیں، کچھ نہیں دیں گے تو پھر وہ بچہ ہی رہے گا۔ تو اس لیے اس گیپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پہ رحم کا معاملہ کیا جائے، شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ تو بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں پہ شفقت کا معاملہ کریں، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں پہ بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو چیزیں۔ میرے ساتھ پرسنل ایک دفعہ ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی، تو ظاہر ہے ہم سیلز کے لوگ ہیں، کٹ میں رہتے ہیں، تو میں نے جینز پہنی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے ساتھ، تو انہوں نے مجھے جیسے میں نے سلام پھیرا تو وہ میرے پہ چڑھ دوڑے، انہوں نے مجھے صحیح رگیدا کہ یہ کفر کا لباس پہن کے مسجد میں آ گئے ہو۔ تو میں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ بابا جی میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی غیر شرعی لباس نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 70 تو ڈھانپ رکھا ہے، اور اسلام میں 70 ہی ڈھانپنے کی بات کی گئی ہے۔ باقی یہ کوئی اتنا چست لباس بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی مسئلہ ہو۔ میری مجبوری ہے، میں اپنی روزی روٹی پہ نکلا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو وہ اتنے غصے ہوئے کہ تنگ آ کے مجھے کہنا پڑا کہ بابا جی اگر میں نماز نہ پڑھتا وہ آپ کو وارے تھا، اگر میں مسجد میں آ ہی گیا ہوں تو آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک گیپ کی کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ ہم وہ اپنے طور پہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے طور پہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جنریشن گیپ کو کم کرنے میں بہت سارا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہمارے مساجد کے جو پیش امام ہیں، وہ رحم کا معاملہ فرمائیں، شفقت کا معاملہ فرمائیں، ہاتھ اولا رکھیں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اور اکابرین، تو یہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے چھوٹوں کو اہمیت دینا پڑے گی، تاکہ گھر سے ان کو اہمیت ملے تو باہر بھی وہ کچھ کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا آج کے ولاگ میں، وقار صاحب کی توسط سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس توسط سے چلیں، آج یہ میسج ہم نے آپ سے دیا۔ تو آپ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا جو آپ بات ہم کر رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں یا کوئی آپ اور اینگل سے سوچتے ہیں۔ شکریہ۔